جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، جو اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں میں متشابہات میں ہے، اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے، ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی، اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی۔ فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر صحیح تھی، تختے کی نہیں تھی، یہ کمر جھکا سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا، تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم کیا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم، نہیں، یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آگے کیا ہے؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان۔ بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار، دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کی گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں۔ اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھولے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا؟ یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے، یہ حدیث خوب غور سے سنیں، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، کوئی گر سکتا ہے، آپ اس کے انتظام کریں۔ کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے۔ ہاں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی بتانا، جائیں گے نا، بات کمپلیٹ ہونے دینا، ورنہ پھر دوبارہ کریں گے یہ حرکت، تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں۔ تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا، اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے۔ تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے۔ تو گاڑی غلط پار کرنا، بائک غلط پار کرنا، یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڑیاں اس طرح روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، روزانہ، کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے، کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے، جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا۔ میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، ان کے شاگردوں کے پاس، تو میرے پاس 125 تھی، میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک، تو وہ کہیں جھانک رہے تھے، انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ۔ میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی، راستہ تو ہے نا بھائی، راستہ اتنا تو ہم نے بائک پار کی ہے کہ راستہ تو ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، راستہ نہیں، کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا۔ تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ، تو بہت سختی کیا کرتے تھے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے، تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ۔ تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پار کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا ہمیں اپنے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا۔ تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا، غلطی سے کیا ہوگا، بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پار کی ہوگی یا بائک صحیح پار کی ہوگی، کسی نے ہٹا دی ہوگی۔ تو جن نے غلط پار کی ہے جا کے ذرا گلی کھولنے، جا کے اڑ جائیں، ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے، آنکھیں بند کر لو بھائی، ہم نہیں دیکھ رہے، شاباش شاباش، اور آئندہ اس سے توبہ کریں۔ تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا، اچھا، تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے، اور گاڑی بھی،
اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں, ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف, ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں, تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں, کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے, وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی لگا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے, کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا, اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے اور کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی, بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے, تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو, سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا, جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان, باقی اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے, تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں, جو میں میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا, وہ اذان کی وجہ سے, کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا, ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی, جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے, بولو نا, کافی ہے, بس بتا دیا بھائی, سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے آپ. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتروں میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے, پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے چھٹی. بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے, جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس, یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے, جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا, کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا. ٹھیک ہے نا, 4 بجے جانے کا ٹائم تھا, 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں ہیں الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے, چھوڑو اس کو یار, بات تو سردے کی چل رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے, اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہو آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے, عزت بھی ملے گی, ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا, پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے, گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا کس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے, یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے, بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو, لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو 9 بج گئے ہیں. یہ جو سحری جگانے والے آتے ہیں نا, مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. اور بھائی ہمیں پتا ہے یار, سب کو جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں, ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے, دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے, سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے, تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی, بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. وہ فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا, کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے,
تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس, اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں روزہ رکھو, ترغیب دیں, وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے, لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا, بس صحیح ہے, سن لیا ان لوگوں نے, کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں, اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. وَمَنْ كَفَرَ, جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک آیت جس سے فرضیت ہے, دوسری آیت نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا, حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو. اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا, جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے, وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن نماز, ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو, جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں. جہاں عمل کی بات آئے گی نا, نماز. جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی, نماز اور زکوٰۃ. زکوٰۃ بھی ہے ساتھ ساتھ, وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے نماز, پھر زکوٰۃ. سب سے پہلے نماز, پھر اللہ کی راہ میں خرچ. یعنی زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے, کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں, دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے. اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے تو, لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے, اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو, اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو, بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو, اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے. چلو اتنا زیادہ کہہ دیا, اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا. اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. دیکھو, آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے, ایک دفعہ کہہ دیا. اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا. پھر تیسرے دفعہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا؟ 9 بجے. 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے, اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا. وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو, 11 بجے پہنچ رہے ہو, تو وہ کہہ رہا ہے, وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو؟ آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا. وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے, وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا, مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا. بہت مشکل ہے سمجھانا, بہت مشکل. تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں, تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. کمال ہے بھائی, اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہیے بیٹھ کے. پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے, پیدا ہوا تو کان میں اذان, نماز کی طرف دعوت. حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ, ایک حرف بھی سمجھ بھی نہیں آتا اس کے اذان. بچہ تو نہ سمجھ ہوتا, اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ اب یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی. دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے. تو پیدا ہوا ہے, تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی, تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے. پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے, جب ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ. اچھا, اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی. اس میں پانچوں نمازیں آ گئیں. سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں. سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے, فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے. دیکھو کوئی گاڑی, آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو,
यार वो दूल्हे की मिसाल देते हैं, उसको बात समझ में आएगी। दूल्हा बारात के इंतजार में है, हॉल में बैठा हुआ, बारात आ रही है कि नहीं आ रही है, टाइम देख रहा है, यार लेट, पहले मैं बहुत लेट हो गया, मुफ्ती साहब का बयान सुन के तो 45 साल में शादी कर रहा हूँ, ऊपर से बारात लेट है। तो फौरन देखता रहेगा कि भाई एकदम बसों की लाइटें जो है ना, गली के नुक्कड़ पे बस नजर नहीं आती, लाइटिंग पहले होती है ना, लाइटिंग से अंदाजा हो जाता है कि अब बारात पहुंचने वाली है, फिर पटाखे वटाखे बाद में। तो सूरज क्या है, एकदम गायब हो जाता है, अंधेरों में दुनिया डूब जाती है। तो सबसे पहले जो लाइट मशरिक की तरफ जाहिर होती है, जो लाइट यानी इस तरह होती है, वो एक तो उमूदी लाइट होती है ना, उमूद को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के भूल गए यार। हाँ, हॉरिजेंटल, मैं लफ्ज भूल गया, हमने बहुत पढ़ी है हॉरिजॉन्टल। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस कहते हैं उसको। हाँ, बाल छोड़ो, ट्रिग्नोमेट्री पर बाद में पढ़ेंगे। भी एक लाइन, एक रोशनी यूं आती है, फिर एक रोशनी ऐसे, जो ये रोशनी है ना, इसको सुबह काजिब कहते हैं। सुबह काजिब, ये झूठी सुबह है, ये इसकी अलामत नहीं है कि सूरज आ रहा है अभी। इसके बाद जब एकदम उफुक पे मशरिक यानी मशरिक की तरफ आसमान के किनारे पे जो ऐसे लाइट फैलती है ना, ये वो वाली लाइट है जो बारात आते वक्त जो बस मारती है ना लाइट, अब ये आ गई है, उससे पहले तो कोई सिगरेट पी रहा था या क्या कर रहा था। तो इसको कहते हैं सुबह सादिक, सच्ची सुबह। वो पहले वाली सुबह से धोखा होता है कि शायद सूरज निकल रहा है, वो इसलिए उसको सुबह काजिब कहा जाता है। और उसके बाद आती है सुबह सादिक। तो वो जो लाइट मशरिक की तरफ फैलती है ना ऐसे लंबाई में, वो इसकी अलामत होती है कि अब वो अंधेरे खत्म, एकदम सूरज एक ढलकना शुरू हो रहा है ना, एक दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही है। तो अल्लाह ने फरमाया जैसे ही दुनिया में ये चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी इससे, सूरज के ढलकने से, तुमने क्या करना है उस मौके पर, नमाज कायम करना है, अपने रब को याद करना है, मेरा रब मुझे रात के अंधेरों से निकाल के दोबारा, कितनी बड़ी खुदा की कसम, ये सूरज का तुलू होना इतनी बड़ी निशानी है अल्लाह के वजूद की। एथियस और मुल्हिद पागल होते हैं, मुझे लोग कहते हैं मुल्हिदों पे को माफ कर दें, बयान ना करें आप, बहुत बयान हो गया मुल्हिदों पर, लेकिन भाई कैसे यार छोड़ दें, इतनी बड़ी खुदा की निशानियां देकर जो बदबख्त कहते हैं ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। और यार ऐसा सिस्टम, इतना ईंधन उसके अंदर, ऐसी रोशनी, कैसा, जैसे आप तिक्के को घुमाते हैं ना जब पकाते हैं, कोयले पे जब तिक्का पकाते हैं, इधर से पक गया, अब क्या करो, घुमाओ, ये खुद ब खुद घूमता है, घुमाना पड़ता है, या ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि घूमे, वो सिस्टम कोई लगा के देता है। तिक्के में खुद ब खुद इतनी अकल नहीं होती कि करोड़ों साल में तरक्की करते करते ऐसा बन गया कि ऑटोमेटिक घूमना खुद ब खुद ही शुरू, यहां से पक गया अब यहां से पकाओ, है भाई यहां से तो पक गया अब क्या करो, अब यहां से पकाओ मुझे। तिक्का खुद ब खुद करोड़ों साल में भी इतना ज़हीन नहीं होता, तो ये सूरज और जमीन इतने ज़हीन कैसे हो गए कि सूरज गया और पूरी दुनिया को लाइट देता देता, सारी दुनिया में की फसलें उगाता, विटामिन डी प्रोवाइड करते 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 अभी सूरज अमेरिका वालों को नवाज रहा है। इस वक्त यहाँ रात हो रही है ना, अमेरिका में दिन है, सूरज वहां जाके गोरों को विटामिन डी दे रहा है, उनकी फसलों में जान पैदा कर रहा है। हमारा नंबर, अभी हम तिक्के की वो वाली साइड है जो अंगारे के दूसरी तरफ गए हैं हम लोग, भाई यहां से तो जमीन पक गई है, अब इसको थोड़ा सा अंधेरे में रखो, इसको पकाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे इस तरह पकाने की बातें करने से एथियस को तपाने का काम हो रहा है। हकीकत है ना, जब सूरज पका रहा है और एथियस हमें तपा रहा है, खुद भी तप रहा है उल्टी बातें करके। तो ये भाई कैसा खूबसूरत निजाम है यार, सूरज का जो तुलू है ना, खुदा की कसम ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। लाखों करोड़ों साल हो गए सूरज की हरकत में कोई तब्दीली नहीं हो रही। कितना बड़ा आग का ईंधन है, आग का ईंधन जमीन से लाखों गुना बड़ा। इतनी आग, इतना ईंधन कहां से आ गया? स्टील मिल में जो ईंधन जिससे लोहा पिघलाया जाता है, ये ऑटोमेटिकली पैदा हो गया, ये इसको पैदा किया गया है, ये तो डाला जाता है ना उसमें भट्टियों को जलाने के लिए। सूरज में कहां से आ गया? इतनी आग बरसा रहा है, और ऐसी लाइट है उसकी कि आप जब सूरज की रोशनी होती है, आपके हजार वोल्ट के बल्ब फेल हो जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा होता कि जल रहे हैं कि बुझ रहे हैं। तो क्या तन तनाता हुआ शान के साथ मशरिक से निकलता है। तो अल्लाह ने कहा अभी निकलने से पहले पूरी दुनिया का निजाम चूंकि चेंज हो रहा है, अंधेरों से डूब के तुम रोशनियों की तरफ आ रहे हो, तो जो मुल्हिद होगा, जो खुदा का इनकार करने वाला है, उसे इससे कोई गरज नहीं है कि अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दी, दोबारा सूरज मेरी खिदमत के लिए तुलू हो रहा है और इस जमीन का निजाम दोबारा से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो तो पड़ा हुआ ख्वाब खरगोश के मजे लेता रहेगा,
काफिर खुदा को याद नहीं करेगा। और जो खुदा को मानते हैं, जो मुशरिक हैं, वो मंदिरों में जाके बुतों के सामने झुकेंगे, हालांकि वो तो खुद पैदा किए हुए हैं उन बुतों को अल्लाह ने। तभी कुरान कह रहा है ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद की खिदमत को देख के इनको सजदा मत करो। वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्ना, सजदे के लायक वो खुदा है जिसने सूरज और चांद को बनाया है। हिंदू कहता है गाय हमारी बड़ी खिदमत करती है, गाय हमारी माँ है, हमारा भगवान है। ओ भाई, जिस खुदा ने गाय को तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया है वो है तुम्हारा असल भगवान, वो है तुम्हारा असल माबूद। ये गाय बनी नहीं है, बनाई गई है। एक मैकेनिक ने गाड़ी बना के आपको गिफ्ट दे दी, गाड़ी का शुक्रिया अदा कर रहे हो आप, हैं? बेवकूफी है या नहीं है? एक साइंटिस्ट ने गाड़ी बनाई और आपको दे दी, लो भाई चलाओ। रीवो बनाई, रीवो इसलिए कह रहा हूं कि मिसाल तो अच्छी देना आदमी। मैंने कहा है ना कि देखो, बाज लोग, देखो गरीब होना तो कोई बुराई है नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के मिस्कीन थे। सोच का गरीब होना क्या है? नुकसानदेह। इसलिए मैं अंडे वाले बर्गर की मिसाल नहीं देता, मिसाल हमेशा जिंगर बर्गर की होगी। क्या खाओ बेशक अंडे वाला बर्गर, जेब में देखो पैसे हैं तो अंडे वाला खा लो, जिंगर क्या तो लेकिन मिसाल हमेशा किसकी दो? जिंगर की। तो मिसाल अच्छी गाड़ी की देनी चाहिए। और इसमें एक और हिकमत भी है जो कभी और किसी और वक्त बताएंगे इंशाल्लाह। तो आपको किसी ने, कंपनी ने रीवो दे के ना आपको गिफ्ट दे दी, ले भाई। अब आप क्या कर रहे हो कि रीवो का शुक्रिया अदा कर रहे हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मेरी जिंदगी में आई, तुम मुझे बिठा के घुमाती हो और तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत हो रही है। तो बात ये चल रही थी कि आपको किसी ने रीवो गिफ्ट दी, या आपको किसी ने गाड़ी गिफ्ट दी, या आपको किसी ने कोई भी हदिया दिया, अंडे वाला बर्गर खिला दिया, आप बर्गर की तारीफें कर रहे हो, बर्गर के शुक्रिया अदा कर रहे हो। तो हिंदू यही कर रहे हो भाई, गाय तुम पर एहसान नहीं कर रही, एहसान उस जात ने किया जिसने इस गाय को बनाया। तो खुदा कह रहा है कि ना मुल्हिदों की तरह खुदा का इनकार करो कि ये खुद ब खुद हो रहा है, और ना मुशरिकीन की तरह उस असल खुदा को छोड़कर बनी हुई चीजों को पूजना शुरू कर दो। इस्लाम कितना बैलेंस करता है, कैसी एतदाल वाली बात करता है। ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद को सजदा मत करो इनकी खिदमत को देख के। वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्ना, उस जात को सजदा करो जिसने इनको बनाया। यहां भी सजदे का जिक्र है, नमाज में होता है सजदा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलकने। ये सूरज से ना जमीन का बड़ा सिस्टम है, सूरज को बड़ा कुरान ने प्रोटोकॉल दिया है। कुरान ने अपनी निशानियों में, अगर मैं ये कहूं कि जितना सूरज को प्रोटोकॉल दिया है शायद किसी और नेमत को नहीं दिया, तो शायद मेरी यह दावा गलत नहीं होगा। तभी तो सूरज से नमाजों के औकात रखे गए हैं। रोजा भी सूरज देख के होता है, सूरज गुरूब होगा तो रोजा इफ्तार होगा, सूरज तुलू होने से पहले रोजा बंद होगा, नमाजें सूरज के औकात पर। तो ये क्या है? इसलिए कि दुलू कहते हैं ढलकना। तो अल्लाह ने ढलकने के औकात इसलिए रखे कि इस वक्त दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही होती हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां। रात के अंधेरे दूर होना शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़ी चेंजिंग दुनिया में आती है, जिसका पूरी दुनिया पे भी असर पड़ता है, आपकी बॉडी पे भी असर पड़ता है, पूरी दुनिया के निजाम पे असर। वो क्या है? सूरज की जो किरणें हैं, मशरिक से भी सूरज के तुलू होने का टाइम हुआ है, आपको रोशनी देख के अंदाजा हो जाता है कि अब सुबह होने वाली है और इस जमीन के निजाम में तब्दीली आने वाली। तो अक्लमंद लोग क्या करते हैं? अल्लाह ने फरमाया इस मौके पर तुमने किसको याद करना है? अल्लाह को याद करना है। किस तरह? जिस तरह अल्लाह कहता है मैं बताऊंगा, इस तरह याद करना है। क्योंकि अगर अल्लाह ना बताता किस तरह याद करना है, फिर हम इबादत के वो तरीके निकाल लेते जो गैर मुस्लिमों ने निकाले हुए हैं, अजीब अजीब से। जब इंसान को पता नहीं होता ना कैसे इबादत करनी है, तो लोगों की राय पे छोड़ दिया जाता। फर्ज करें, इस्लाम कहता भाई सुबह सुबह सूरज के तुलू होने से पहले, सुबह सादिक के बाद तुमने इबादत करनी है। कैसे करनी है? हर आदमी अक्ल तरीके से करे। तो लोगों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होते, कुछ ऐसे इबादत करते, वो कहते हैं हम अल्लाह के लिए मैले कुछ ऐले रहेंगे। ये भी एक नजरिया है लोगों में। बर्मा में मैं गया, बुद्धिस्ट नजर आए, 6-6 महीने से कहा जाता है कि नहाए नहीं है। ये इनका ख्याल है किस तरह भगवान क्या होता है? खुश होता है, नहाए नहीं। कुछ ऐसा करते हैं कि नंग धड़ंग रहने को इबादत समझते हैं। ये भी आपको बाज मजाहिब में मिलेगा, वो कहते हैं हम तो बरहना पैदा हुए थे भाई, ये लिबास तो नेचर के खिलाफ है। वो भी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक इंटरव्यू देखा, शुक्र है वो आगे मेज लगाई हुई थी उन्होंने। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये अक्लबंदी की, वो एक बरहना बैठा हुआ है बिल्कुल ही लिबास लेस, तो उससे पूछने के इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी आपको? तो वो कह रहे हम तो इंसान क्या है, पैदा कैसे हुआ है? बरहना। तो नेचर यही है कि लिबास विबास नहीं होना चाहिए। नीचे लोगों ने तबीयत से गालियां दी हुई ना कि इसकी कोई माँ बहन नहीं है घर में। तो ये भी एक इबादत का उनके ख्याल में तरीका है। बाज लोगों में इबादत का तरीका ये है कि हम गोश्त नहीं खाएंगे, इससे अल्लाह खुश होगा।
تو انسان کو اگر آزاد چھوڑ دیتا نا اسلام کہ تم اللہ کو جس طرح بھی راضی کرنا چاہو کرو، تو انسان غلط رخ پہ چلا جاتا، وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا۔ اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے، جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں۔ کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے پوچھو، اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا، تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی۔ تو اللہ جب کہتا ہے نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کر۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہے ہیں کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور خواب آ رہا ہے۔ میں نے کہا پھر تو یہ امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں، لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں، اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے کہا مجھے شاید کوئی بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا۔ اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں نے کہا بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا نماز پڑھا کہ نہیں؟ بس نماز نہیں پڑھتا تھا، بس نماز۔ ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کی میت ہوئی ہے، دل خراب ہو جائے گا، میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت بننے کی، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا، دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وہی نہیں ہے۔ تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ۔ ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے، اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے، ان کو نکال لے۔ کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کوئی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے۔ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی پہلی علامت ہے، نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر۔ ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو، رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا۔ اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ نہ نہ۔ زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے۔
ماں باپ کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا، بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے نماز واحد حکم ہے۔ فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے، اونچی آواز سے، اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی، جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے۔ ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو، لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے، لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے، اس کو لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ مؤذن کو اجازت دے دیتے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخول طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے ہیں، یہ مؤذن کا یار یہ اپنا ہے۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنے، 5 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، اللہ اکبر ہی کہنا ہے، اللہ کبیر نہیں کہنا، اللہ اعظم نہیں کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نہ نہ نہ، جو ورڈنگ میری ہے وہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ، یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے، 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت ہے، پھر حی علی الفلاح۔ اب مؤذن کے حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں، حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں، نہ نہ نہ، اللہ نے کہا تیرا کام ہے، تو میری طرف سے متعین ہے، یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی۔ کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے، کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے، چھوٹا حکم نہیں ہے، ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ، ابھی سے عزم کرو، ابھی سے پابند۔ اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو۔ آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے، وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ آپ سارا دن سوتے پڑے رہو، مر جاؤ گے بھوک سے، زیادہ یہی ہوگا، کم نقصان ہوگا آپ کا۔ لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی، پیدا ہوتے ہی۔ اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر۔ خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے، نماز بول، سفر پہ جا رہے ہیں نماز بول، تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا، شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا۔ تو آج سے عزم کرو میرے بھائی۔ اور میں ایک نسخہ بتا دوں، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے؟ وہ جماعت سے پڑھے۔ فجر پڑھ لی نا، اس کا مطلب باقی نہیں چھوڑے گا، پھر فجر کو فوکس کر لو۔ اور جی ہاں، فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا، الصلاۃ خیر من النوم۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے، اللہ نے بتا دیا۔ دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا، مؤذن کو بولا بولنا ہے، گھر میں لٹ لے کے نہیں پہنچا۔ ہم اگر کسی کو سمجھائیں، ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے، دوسری دفعہ سمجھیں، تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا، جا کے تھپڑ لگا دیں گے، ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے۔ یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو، بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو، تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے، پھر چینی زیادہ، پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا۔ یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا، چینی کم ڈالو، چینی کم ڈالو۔ ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو، نمک کم ڈالو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3۔ لیکن اللہ کا اصول دیکھو، اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ بس بتا دینا، گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا، نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ حجت تمام کر رہا ہے، ابھی نہیں پوچھے گا۔ اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے، پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما۔ ابھی تو اللہ کہہ رہے جو سو رہا ہے سونے دو۔ جو میرے نیک بندے ہوں گے نا، جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے بلاتا اللہ ہے، وہ اس آواز پہ کان دھریں گے، وہ اسے سنیں گے۔ یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے؟ غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان، پتہ ہے آپ کو، وہ بھی غور کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں؟ لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں۔ تو ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے، جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا، تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں۔ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے، نہ کوئی اس پہ لپیک۔ 2 4 آدمی پہ وقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں،
وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو. مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا, ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں, تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں, تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا, بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے, مسجد میں بھولے سے آ گیا, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں, یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا, کبھی مجھے دیکھا, یعنی میں عقل مند ہوں, میں تھوڑی بات ہوں. تو جو بےچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں, بیوقوف لوگ ہیں. ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں, بیوقوف لوگ ہیں, تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے, ایکچولی ترقی کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, ایجوکیشن ہے, کل پیپر ہے, وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی, پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے, تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے. تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ, میری جائیداد, میرا گھر, یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا, کیا نام ہے ان کا, جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا انہوں نے, بڑی پیاری بات کی, مولانا عباد اللہ صاحب, بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں, کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے, ذرا سیٹ ہو جائیں. یار ایک فکروں سے تو آزاد ہوں, کی تو شادی بھی ہے, پہلے جاب ہے, پھر بزنس ہے, اب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے, انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا, ہو نہیں رہا, ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ, دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ, ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ. صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں, اب سیٹ. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے, اب سیٹ ہے, اب مٹی ڈال. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے, پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے, اب پتھر رکھ دو, اب کیا ہے, اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو, اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے, نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا, اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے گھوڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا, ہمارے ابا بہت اچھے تھے, کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے, کون سے ابا کہاں گئے, کیا ہوا, کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھول بھلیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے, دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعا میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو, یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی, کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریر ہے, کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا, شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں. تو میرے سامنے کلپ آ گیا, اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا, خدا یہ ہمارا بلیو ہے, یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے, سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی. تو ریئلٹی پہ چلو, اپنے بلیف پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا. یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس میں کتنی سقم ہے, کتنی عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا, جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے, بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے, اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود, جس پہ ہم کیا کرتے ہیں, بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی 2 الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں, 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے, ہم نے بھی مرنا ہے, جواب دینا ہے. اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو, اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو, سزا دو اپنے آپ کو. ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے ہیں میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. وہ سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے, ناشتہ بول, ناشتہ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے, اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے جس خدا نے تجھے
دیے ہیں، اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے بس ایسے بیٹھ کے. تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے اور انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ وہ جنت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بے شمار ہے، بے شمار. ہونا تو یہ چاہیے، اصول اور ضابطے کی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی خبر دی جاتی ہے تو ایک مرتبہ دینا کافی ہوتا ہے. آپ اگر کسی کو ایک دفعہ کوئی خبر دیں کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے یا ہوگا، ایک دفعہ کی خبر کافی ہے. دوسری مرتبہ جب آپ اسے خبر دیں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ یہ بات میں آپ سے پہلے بھی سن چکا ہوں، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگر تیسری مرتبہ آپ اسے کہیں گے تو کہے گا بھائی کتنی مرتبہ بتاؤ گے، سن سن کے کان پک گئے ہیں، بار بار ایک ہی رٹ لگائے چلے جا رہے ہو. پھر اگر چوتھی مرتبہ بھی بتائے آپ ملنا بند کر دیں گے، انگلیاں ٹھوس لیں گے. اور پھر اس کے باوجود باز نہ آئے، پانچویں مرتبہ بھی بتائے تو آپ اخبار میں اعلان کریں گے میرا اس سے کوئی دور دور کا بھی تعلق. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے الحمد سے لے کے والناس تک یہ کلام چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا، اللہ اس کائنات کو بنانے والا. دیکھیں ہم تو وہ بات کریں گے نا، ہم کوئی کتاب لکھیں یا کوئی تحریر لکھیں تو جس چیز کی ہماری نظر میں اہمیت زیادہ ہوگی ہم وہ بیان کریں گے. یہ جو شخص جو بار بار ایک چیز کی خبر دے رہا تھا یہاں تک کہ آپ نے اخبار میں اعلان کر دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ خبر دینے والا یا تو پاگل اور دیوانہ تھا، یا یہ کہ وہ خبر ایسی تھی جس خبر میں آپ کے لیے اہمیت ہو نہ ہو اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت تھی. وہ اس خبر کو بہت اہم سمجھتا ہے. انسان جب کسی خبر کو بہت اہم سمجھتا ہے تو اسے بار بار بیان کرتا ہے. آپ امتحان میں پاس ہو گئے بہت اچھے نمبروں سے تو ممکن ہے ایک ہی شخص کو 4 دفعہ بتائیں، وہ آپ 4 دفعہ بتائیں، خوشی ہوتی ہے انسان کو بتانے سے. اللہ رب العزت کی نظر میں جنت اور جہنم کی اہمیت ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اصل نعمتوں کی جگہ، مزوں کی جگہ وہ جنت ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو مزے ہم اڑا رہے ہیں دنیا میں، ہیں تو یہ بھی بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں کھلی ہوا میں، بہت نعمت ہے. رشتہ دار ہیں، دوستیاں ہیں، آپس کی محبتیں ہیں، لیکن جنت کے مقابلے میں ہیچ کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایک شخص، ان کو اٹھا دیں، جو سویا کرے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ساتھ والا آدمی اسے جگا دے، کیونکہ شیطان پہلے تو آنے نہیں دے گا نا مجلس میں، پھر آ جائیں گے تو شیطان کی کوشش ہوگی سلا دیا جائے. تو یہ جو دنیا کے مزے ہیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں ہمیشہ تکلیف ہی دیکھی ہو، قید خانے میں گزار دی، اسے اگر جنت کی ایک جھلک دکھا دی جائے، سیر کرا دی جائے، پھر اس سے کہا جائے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہے، وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں. اس کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ وہ سارے غموں کو بھول جائے گا. اور جس نے دنیا میں عیش و عشرت میں وقت گزارا، ساری زندگی بڑے مزے میں گزری اس کی، اسے ایک دفعہ جہنم میں غوطہ دل کے نکال دیا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے کبھی سکون اور لذت اور مزہ دیکھا، وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی سکون، لذت اور مزہ نہیں دیکھا. تو اتنی لذیذ چیز، میں نے عرض کیا تھا نا پچھلے بیان میں کہ یہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی رحمت تو ہیں، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی نہیں ہے، میزبانی نہیں ہے. یہ وہ ہے جیسے کسی کو بغیر استحقاق کے بھی اس کا حق نہیں بنتا، پھر بھی ایک لنگر ہے، سب کو مل رہا ہے. لنگر جو ہے نا، لنگر، اس میں کوئی زیادہ قیمتی کھانے نہیں ہوتے، اس میں تو کوئی مزار کی کوئی بریانی ہوگی. وہ جو لنگر بانٹ رہے ہوتے ہیں نا، یہ مزاروں سے اٹھاتے ہیں، کتنے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس کہ خرید کے اتنا بانٹے، یا مزاروں سے ہول سیل کے حساب سے خرید کے لنگر بٹ رہے ہیں. تو یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ لنگر، دعوت، جو جس میں اللہ میزبان ہوگا، نزلا من غفور الرحیم، اس بادشاہ کی طرف سے دعوت
جو بڑا مہربان، مغفرت کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا، اور وہ دے گا بھی اعمال کا بدلہ۔ دعوت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ دیکھو، دعوت جب کسی کی بھی کی جاتی ہے تو پھر اپنے حساب سے کی جاتی ہے، آپ کی اوقات دیکھی جاتی ہے، آپ کیا ہیں۔ آپ دعوت کرنا چاہ رہے ہیں، دولت مند ہیں، تو ذرا کھانا پرتکلف ہوگا، بیٹھنے کی جگہ ایئر کنڈیشن ہوگی، مہمان کے لیے نرم صوفے ہوں گے، گدے ہوں گے، کھانے سے پہلے سوپ پیش کرنے کا انتظام ہوگا۔ اب میری دعوت کریں تو یہ سب باتیں سوچ لیا کریں، کھانے سے پہلے سوپ پیش کرنے کا انتظام ہوگا، کمرہ سمجھ گئے کیسا ہوگا، ایئر کنڈیشن روم ہوگا، بیٹھنے کے لیے نرم گدے، صوفے، اور ہر وہ چیز جو اس وقت آپ مہمان کے اکرام کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مہمان کا اکرام ہے، وہ تمام چیزوں کا انتظام کریں گے۔ کمرے میں اگر صفائی نہیں تھی، مہمان کے آنے سے پہلے صفائی، پوچھا لگوایا جائے گا، صوفوں کو ترتیب دیا جائے گا، گاؤ تکیے، حالانکہ ایک آدمی ہے مگر اس کی وجہ سے بستر بھی سیٹ کیا جا رہا ہے، گاؤ تکیے بھی اپنی جگہ پہ، اور اسپرے بھی کیا جا رہا ہے، ایئر فریشنر چمیلی کا یا کوئی بھی اسپرے کیا جا رہا ہے، واش روم دیکھا جا رہا ہے صاف ہے یا نہیں، پھر بچوں کو بھگایا جا رہا ہے کہ کہیں مہمان کی نیند خراب نہ کر دیں، حالانکہ یہ مہمان وہ ہے جس نے آپ کو کچھ دیا نہیں ہے، بس ایک عزت دار آدمی ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہمان بننے کے قابل ہے۔ اور ایک دعوت وہ ہوتی ہے جس میں محدود نشستیں ہوں، اس میں مخصوص لوگوں کو آنے کی اجازت ہو، اور وہ مخصوص وہ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں آپ نے جن کے ذمے کوئی کام لگایا اور انہوں نے وہ کام پورا کر دیا، اور کام بھی تھوڑا نہیں لگایا، ان کے ذمے اللہ نے لگایا کہ دن بھر میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے آ کے سجدہ کرنا ہے، یہ ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، ساری زندگی۔ دنیا میں ہر کام کی چھٹی ہے، کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے جو چھٹی کے بغیر ہوتا ہو، لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ جس دن فرض ہوتی ہے، بلوغت کی دہلیز پہ انسان قدم رکھتا ہے، فرض ہوئی اور موت تک پھر چھوٹتی نہیں ہے، سفر ہو، حضر ہو، پڑھتا ہی چلا جائے گا، پڑھتا ہی چلا جائے گا، کسی دن بھی معاف نہیں ہے۔ نماز صرف ایک حالت میں معاف ہوتی ہے، بے ہوش ہو گئے آپ، اور 24 گھنٹے سے پہلے ہوش آ گیا تو جتنی بے ہوشی میں نمازیں گزری ساری پڑھنی پڑیں گی، وہ بھی ہوش آتا ہی واجب ہو جائیں گی۔ اور خواتین پر طہارت جب کی حالت میں نہ ہو، وہ اس لیے مجبوری ہے کہ ناپاکی میں نماز نہیں ہوتی، اور نماز اس وقت معاف ہوتی ہے کہ جب آپ اتنے معذور ہو جائیں کہ گردن بھی نہ ہلا سکتے ہو نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ اتنے معذور ہیں کہ گردن کے اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو بھی نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر اس سے بھی گئے پھر نماز معاف ہوگی، لیکن صحیح ہو گئے پھر پڑھو ساری۔ تو یہ ذمہ داری اس نے پوری کی ہوگی، نمازوں کی پابندی کی، نیند کو قربان کیا، اور 5 وقت وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جو وضو کرتی ہے نا 5 وقت، کس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں ہم؟ دیکھو، لوگ چہرہ دھوتے ہیں کسی دعوت میں جانے کے لیے تاکہ ہم اچھے لگیں۔ اگر مسجد گھر سے 3 کلومیٹر دور ہو تو کیا گھر میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد جائیں، جتنی دور سے مسجد جائیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں، اگر تمہارے گھر مسجد سے دور ہے تو دور ہی رہنے دو، کیونکہ تم جب دور سفر کر کے آتے ہو تو یہ سارا سفر تمہارا لکھا جاتا ہے، اس کے یعنی اس پہ اجر ملے گا۔ لیکن جماعت سے نماز واجب نہیں ہے، اگر 3 کلومیٹر مسجد گھر سے دور ہے، یعنی مسجد کی جماعت واجب نہیں ہے، تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب تک مسجد جا نہیں سکتے آپ گھر میں جماعت سے نماز کا اہتمام کریں، کوئی چھوٹا موٹا مصلی بنا لیں، لوگ وہاں جمع ہو کے جماعت کر لیا کریں۔ اور دوسرا، جلد سے جلد کوشش کریں مسجد بنانے کی، اپنے گھر کے قریب کوئی مسجد ہو، محلے میں مسجد کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اہل محلہ وہاں جمع ہو کے جماعت سے نماز پڑھیں۔ جب تک مسجد کا انتظام نہیں کر لیتے تو گھر میں جماعت کرائیں۔ کیا تبلیغی جماعت میں جانا فرض ہے؟ علی الاطلاق تو کوئی بھی فرضیت کا قائل نہیں ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنا بہرحال فرض ہے۔ اگر اپنی اصلاح گھر میں بیٹھ کے ممکن نہیں ہے اور غالب گمان ہو کہ تبلیغ میں جانے سے میری اصلاح ہو جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے تبلیغ میں جانا لازم ہے، فرض ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اپنی اصلاح جن چیزوں پر موقوف ہے وہ چیزیں بھی فرضی ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ دوا کھاؤں گا تو علاج یعنی مجھے شفا ملے گی، نہیں کھائی تو میں مر جاؤں گا۔ جب یقین ہو جائے کہ یہ دوا اگر میں نے نہیں کھائی تو مر جاؤں گا، تو دوا کھانا بذات خود تو فرض نہیں ہے، لیکن ایسی کنڈیشن میں تو فرض ہو جائے گا نا جان بچانے کے لیے۔ تو اسی طرح تبلیغ میں جانا علی الاطلاق تو یہ کوئی بھی نہیں فتویٰ دیتا کہ سب پہ فرض ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے
بلکہ بعض علماء کے لیے بھی جن کے اور کوئی ذریعہ اصلاح کا نہیں ہے، اصلاح کی ضرورت سب کو ہے، علماء کو بھی، عوام کو بھی. تو جس کی اصلاح اس پر موقوف ہو، اس کو پتہ ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹیں گے جب تک میں تبلیغ میں وقت نہیں لگاؤں گا، تو ایسے شخص پر بہرحال لازم ہے تبلیغ میں جانا. کیا مہر میں حج کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنا شریعت میں کیسا ہے؟ شریعت اللیگل کاموں کو اپریشیٹ نہیں کرتی، حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے. بیوی اگر شوہر کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر رہی ہے تب بھی کیا شوہر کی اطاعت ضروری ہے؟ جی بالکل. پارٹنرشپ ایک الگ چیز ہے، بزنس الگ چیز ہے، لیکن اس کا بیوی والا رشتہ ختم تھوڑی ہو جائے گا اس پارٹنرشپ سے. جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت لازم ہے. میرے 4 بچے آپریشن سے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک بچہ ہوا تو آپ کی جان جا سکتی ہے، کیا میں منصوبہ بندی کی دوا لے سکتی ہوں؟ دیکھیں، اس میں ایک ڈاکٹر کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، آپ بہت سارے ڈاکٹروں سے رائے لیں. اور دوسرا، جان جا سکتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ جا سکتی تو یعنی جا تو کسی کی بھی جان کسی بھی وقت سکتی ہے. کتنا گمان ہے جان جانے کا، کتنا خطرہ ہے؟ کیونکہ ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس آ چکے ہیں، ڈاکٹروں نے بولا کہ بچہ پیدا کیا تو آپ مر جاؤ گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، بلکہ ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپریشن نہیں کیا تو بچہ مر جائے گا، آپ مر جاؤ گی. لیکن ایک کیس ہوتا نا، تو میں نہیں بیان کرتا، بہت سارے کیس ہیں کہ بچہ بھی ہوا، نارمل ہوا. تو ڈاکٹروں نے اس مسئلے کو ضرورت سے زیادہ ہوا بنایا ہوا ہے. بہرحال میرا کام ہے اصولی جواب دینا. اگر 3-4 ڈاکٹروں سے آپ رائے لے لیں، اپنی رپورٹ پیش کر کے ان سے رائے لے لیں، اور ڈاکٹر کہیں کہ غالب گمان ہے کہ آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ مانع حمل یعنی حمل روکنے کی تدبیریں اختیار کر سکتی ہیں. لیکن بچہ دانی ہی نکال دینا یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دینا ہے، یہ جائز نہیں ہے. آپریشن کے ذریعے لڑکی کا لڑکا بن جانا کیسا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کی مشابہت سے منع کیا ہے، تو عورت بننا تو بالکل ہی حرام، ناجائز ہے. ہمیں اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ ہم اپنے جسم میں ایسی کاٹ چھانٹ کریں جو ہماری تخلیق ہی کو بدل ڈالے. اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی. صحیح حدیث ہے کہ جو اپنے دانتوں میں خلا پیدا کرواتی ہیں، تو آپ زینت اختیار کر سکتے ہیں میک اپ شیک اپ کے ذریعے، نہا دھو کے. کوئی عیب جسم میں پیدا ہو گیا ایکسیڈنٹ کے ذریعے، اس عیب کو بھی دور کیا جا سکتا ہے. لیکن جو آپ کو اللہ نے اسٹرکچر ایک دیا ہے، اس میں کاٹ چھانٹ کر کے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا کہ موٹی ناک تھی تو آپ نے پتلی لگا دی. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، لپس کے آپریشن ہو رہے ہیں اور انجیکشن لگ رہے ہیں اس میں. جن خواتین کے ہونٹ باریک ہیں وہ موٹے کر دیتی ہیں، موٹے ہونٹوں کو باریک کر دیا جاتا ہے. ایسی کاٹ چھانٹ جسم میں، ڈینٹنگ پینٹنگ اس طرح کی جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے. اجماع امت خود ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. محمد جنید ہندوستان سے، آج کل غسل خانے میں عام طور پر ننگے بدل غسل کرتے ہیں، کیا وضو ہونے کے لیے سطر کا چھپانا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں جی، وضو کے لیے سطر کا چھپانا ضروری نہیں ہے، ہو جاتا ہے اس طرح غسل، اور اس سے وضو بھی ہو جائے گا اسی طریقے سے. اگر غسل کے دوران اعضائے وضو دھونے کے بعد پرائیویٹ پارٹس پر ہاتھ لگ جائے تو کیا اعضائے وضو کو دوبارہ دھونا ضروری ہوگا؟ نہیں جی، دوبارہ دھونا ضروری نہیں. باقی ویسے ایک نظافت کا تقاضا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے انسان ویسے ہی دھوتا ہے اس کو، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. امبرین سلطان یو پی سے، سسرال والے بہت بے دین ہوں تو کیا کریں جبکہ وہ مجھے بھی پردہ نہیں کرنے دیتے؟ ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ وہ بہت بد اخلاق بھی ہیں. آپ اچھا سلوک کریں، آپ کی خیر اسی میں ہے. باقی پردہ نہیں کرنے دیتے تو پردے کے بارے میں آپ سسرال کی اطاعت نہ کریں، آپ پردہ کریں، اللہ کا حکم پہلے، سسرال بعد میں. انجم صاحب ممبئی سے، ہم نے اپنی بیٹی کو خلا دلوا دیا ہے، خلا کے بعد بیٹی کے بچے کی پیدائش ہوئی جس کا خرچہ ہم نے اٹھایا. اب لڑکے والوں نے کچھ پیسے بچے کے اخراجات کے لیے بھیجے ہیں، تو کیا ان پیسوں سے میری بیٹی اپنے اوپر خرچ کر سکتی ہے یا یہ پیسے بچے پر ہی خرچ کرنا ضروری ہے؟ بچے پر ہی خرچ کرنے پڑیں گے آپ کو یہ پیسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں بہت سے نبیوں کی امامت کی جبکہ سب ہی نبی دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے، وضاحت فرما دیجئے. دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی یا تو ارواح کو جمع کیا، جتنے بھی انبیاء کی روحیں ہیں ان کو جمع کیا اور ان کو جسم مثالی دیا. تو یہ جسم مثالی کے ساتھ انبیاء کی روحیں جمع ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام پیغمبروں کی پھر امامت کی ہے. تو اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے،
اشکال وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ کی طرف نسبت نہ کی جائے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں, اور اس کا بنیادی مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرنا, کہ عملی طور پر آپ کو تمام پیغمبروں کا امام بنایا جائے, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں فضیلت عملی طور پر پریکٹیکل کروا کے ثابت ہوگی. دیکھو سارے پیغمبر جب موجود ہیں تو امامت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, سید الانبیاء کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں بیرون ملک میں رہتا ہوں, یہاں جمعے کی نماز کے لیے مجھے جانے نہیں دیتے کیونکہ مسجد بہت دور ہے, تو میں کیا کروں؟ جمعے کی نماز چھوڑنے سے میں کافر تو نہیں ہو جاؤں گا, کافر تو نہیں, لیکن کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے آپ. بھائی آپ اپنے باس سے بات کریں, اجازت لیں, اس سے محبت سے بات کریں, اپلیکیشن لکھیں, بولیں سر مجھے جانا ہوتا ہے, میں مجبور ہوں, میں اتنا ٹائم اوور ٹائم لگاؤں گا, تو اس اوور ٹائم میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا میں, یہ مجھے چھٹی دے دیا کریں. امید ہے انشاءاللہ دے دے گا چھٹی. بہت سے لوگوں نے اس طرح طبیعت سے محبت سے بات کی ہے تو ان کو چھٹی مل گئی ہے. میں ابھی دعا کرتا ہوں آپ کو چھٹی مل جائے, لیکن جمعہ نہ چھوڑیں بھائی. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور میرے 4 بچے ہیں, میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, لیکن میری جس سے دوسری شادی ہونے والی ہے اس کو معلوم نہیں کہ میں شادی شدہ ہوں, کیا مجھے یہ سب بتانا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے. یہ بدترین جھوٹ ہے کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں اور دوسری بیوی کو بتائے نہیں کہ آپ کے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے. بالکل ناجائز ہے, یہ حرام ہے. میں سعودیہ میں ہوں اور یہاں پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سعودیہ میں کمانے کی غرض سے نہ جاؤ, صرف حج اور عمرے کی نیت سے جاؤ. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو مجھے حدیث بتائیں. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی, بلکہ اس کے الٹ موجود ہے. صحابہ کرام جب حج کرنے جاتے تھے تو ان کو خیال ہوتا تھا کہ ہم وہاں تجارت کرتے ہیں, کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے تھے حج پہ. تجارت تو ہوتی ہے, ایک چیز اس ملک میں سستی ہے وہ اٹھا کے لے آئے, ایک ادھر سستی ہے انہوں نے جا کے ان کو بیچ دی, تو اس طرح ہوتا تھا. تو اس پہ بعض صحابہ کو اشکال ہوا کہ یہ پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں ہے, تو قرآن میں باقاعدہ آیتیں نازل ہوئیں, لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ حج کے دوران اگر تم اللہ کی روزی تلاش کرتے ہو, تجارت کرتے ہو, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس لیے سعودی عرب بھی کمانے کے لیے جا سکتے ہیں. جب حج کرنے جانے کے لیے تجارت بھی کی جا سکتی ہے وہاں جا کے, تو سعودیہ تو حج بھی نہیں کرنے جا رہے ہوتے بہت سے لوگ, تو وہ کیوں نہیں کما سکتے؟ ضیاء صاحب لاہور سے, میت والے گھر اور میت کے گھر والوں کو نئے کپڑے دینا کیسا ہے؟ وضاحت فرمائے. جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. میں اسکول میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو میری کلاس نکل جاتی ہے, کیا میں 4 رکعت سنت چھوڑ سکتا ہوں؟ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں, ان کا چھوڑنے کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. تو آپ مختصر پڑھ لیا کریں, کبھی اگر چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن معمول بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال فرض تو کسی قیمت پہ نہ چھوڑیں. اگر کلاس کا بہت ہی زیادہ حرج ہونے کا خطرہ ہے تو پھر سنتوں میں چھوڑنے کی گنجائش ہے, بعد میں پڑھ لیں جب فارغ ہو جائیں. عبدالصمد صاحب انڈیا سے, آپ جو مسئلے بتاتے ہیں اسے ہم گھر میں فیملی کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ سنتے ہیں, کبھی کبھی حیا کے خلاف مسئلہ آتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی حیا کے خلاف مسئلہ آیا کرے یا خواتین کے مخصوص قسم کے مسائل آئیں تو بتانے سے پہلے اگر آپ بتا دیں کہ حیا کے خلاف ہے, یا یہ کہہ دیں کہ یہ خواتین کا مسئلہ ہے, اور 4 یا 5 سیکنڈ رک جائیں تاکہ ہمیں موقع مل جائے کہ ہم اس مسئلے کو اسکپ کر سکیں, تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. بہت بہترین تجویز دی عبدالصمد صاحب انڈیا سے آپ نے, آئندہ انشاءاللہ میں اس کا خیال کروں گا. اصل میں یہ جو میں مسائل کا جواب دیتا ہوں نا, یہ بالکل فی البدیہی ہوتے ہیں, پہلے میں دیکھتا نہیں ہوں, ادھر مسائل دیکھ رہا ہوں اور جواب ٹھک 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 چل رہے ہیں. تو کوئی مسئلہ ایسا ہو جس میں ذرا کنفیوژن ہو مجھے, تو اس کا پھر میں اسکرین شاٹ اسی دوران لے لیتا ہوں. مسائل کا جب میں جواب دے رہا ہوتا ہوں اسی دوران اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں کہ اس پہ بعد میں تحقیق کروں گا, ورنہ فی البدیہی تو بعض دفعہ وہ مسئلہ پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حیا کے خلاف ہے, لیکن ایک سرسری نظر میں ڈال دیا کروں گا انشاءاللہ. ایک شخص جو کہ بیرون ملک میں ہے اور وہ یہ الفاظ کہے کہ میں نے آپ کی بہن کو طلاق کیا ہے, طلاق کیا ہے, طلاق کیا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ جی ہو گئی, بالکل صریح واضح طلاق ہے. طلاق دی ہے, طلاق کیا ہے, وہ مطلب ایک ہی ہے. کیا اب دیکھو یہ حیا کے خلاف مسئلہ ہے, اور یہ ڈاکٹر سے پوچھنے کا مسئلہ ہے, یہ مفتی سے پوچھنے کا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے نام بھی نہیں لکھا اور اپنا شہر بھی نہیں لکھا, تو میں تاکہ وہ سمجھ جاتے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو آپ یہ مسئلہ جو ہے نا, جنہوں نے پوچھا ہے, اب نام تو لکھو. ہم نے تو آپ سے کہا کہ نام نہ چھپانا چاہتے ہیں تو کم از کم کنیت کوئی لکھ دیں, کوئی ایسا فرضی نام لکھ دیں تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ کے مسئلے کا جواب دیا جا رہا ہے. بالی حیا کے خلاف بھی ہے, اور یہ میڈیکل سائنس سے اس کا تعلق ہے, اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. محمد عادل یو پی انڈیا سے, میری بیوی 5 مہینے سے لڑ جھگڑ کر اپنے میکے گئی ہوئی ہے, اب وہ آتی نہیں ہے, کال پر بہت گالیاں دیتی ہے اور میں اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا. آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں.
اگر آپ کو اس سے محبت ہے تو آپ جائیں، اس کو بولیں تم گالیاں دے رہی ہو لیکن مجھے تمہاری گالیاں بھی اچھی لگتی ہیں، ڈائلاگ بولیں، مان جائے گی انشاءاللہ۔ اور وہ گالی پہ ایک شعر بھی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، بڑا زبردست شعر ہے، وہ سنا دیں آپ بیوی کو۔ محبوب کی جو گالیاں ہوتی ہیں نا اس پہ کوئی ہے شعر۔ بہرحال ضرب الحبیبی زبیب، فی الحال یہ یاد رکھیں، ضرب الحبیبی زبیب، زبیب عربی میں کشمش کو کہتے ہیں، حبیب محبوب کو کہتے ہیں، ضرب مار کو کہتے ہیں، ضرب الحبیب زبیب، اتنا تو یاد رہے گا۔ محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی ہے۔ تو بیگم کو جب آپ لانا ہی چاہتے ہیں، طلاق نہیں دینا چاہتے تو گالیاں دے، آپ اس کو یہ بول دیا کرو کہ آپ کی گالیاں بھی مجھے کشمش کی طرح میٹھی معلوم ہوتی ہے، محبت سے سمجھائیں گے مان جائے گی۔ اور باقی میں کوئی سینٹر تو نہیں کھول کے بیٹھا ہوا کہ بیوی بھاگی بیوی کو کیسے لایا جائے، تو شرعاً آپ پر طلاق دینا لازم نہیں ہے اگر آپ اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو۔ یہ بھی تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے، تھوڑا سا حیا کے خلاف مسئلہ ہے تھوڑا سا۔ میرا شوہر ہم بستری سے بھاگتا ہے، مجھے زوری دوا کھلا کے قریب جانا ہوتا ہے، وہ اکثر انکار کرتا ہے۔ کیا مرد کو بیوی کی ضرورت پوری کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ پوری نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور 4 سال سے میری اولاد بھی نہیں ہے۔ مجھے قرآن و حدیث کا حوالہ دیں تاکہ شوہر کو دکھا سکوں، اگر مجھ سے بدکاری ہو گئی تو گناہ گار کون ہوگا؟ بعض خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر ان کے قریب ہی نہیں آتے، 2-3 سال گزر جاتے ہیں اور بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے۔ تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں، اگر شوہر کو رغبت ہے بیوی کی طرف اور پھر بھی ہم بستری نہیں کر رہا تو یہ تو حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہے بیوی گناہ میں نہ پڑ جائے، تو یہ ناجائز ہے۔ تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شوہر جو 1 سال گھر سے باہر رہا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ، ان پہ پابندی لگائی کہ وہ 4 مہینے میں گھر لازمی آئیں، 4 مہینے سے زیادہ کسی کو باہر رہنے کی اجازت نہیں دی حضرت عمر نے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ بیوی کا حق ہے کہ اس سے ہم بستری کی جائے، تو اب اگر شوہر یہ کام نہیں کر رہا تو یہ گناہ گار ہوگا، یعنی بالکل ہی چھوڑ دیا اس کو تو گناہ گار ہوگا بہرحال۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کو بیوی میں اٹریکشن ہی نہیں ہوتی، تو بیوی کی صورت ایسے خراب ہو چکی ہوتی ہے یا اس کی جو فٹنس کا بعض خواتین خیال نہیں کرتی، تو اس میں مرد معذور ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہم بستری ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کو بھوک نہ لگ رہی ہو اور کوئی چیز کھانے کا دل نہ چاہ رہا ہو اور آپ زبردستی اس کے منہ میں ٹھوس رہے ہو، تو وہ ظلم ہوگا سامنے والے کے اوپر۔ تو بعض دفعہ مرد کو میلان ہی نہیں ہوتا عورت کی طرف، تو ایسی صورت میں پھر شریعت یہ کہتی ہے عورت کو زنا کی اجازت تو کسی قیمت پہ نہیں ہے کہ بدکاری کرے وہ، بلکہ پھر ایسی عورت کو چاہیے کہ شوہر سے طلاق مانگ لے۔ بھئی آپ میرے قریب نہیں آتے ہو یا تو کوئی میڈیکلی آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو بتاؤ، شیئر کرو میرے ساتھ، اس کا علاج کرو۔ اگر میڈیکلی پرابلم نہیں ہے، آج کل جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی اس کا اچھا علاج کر لیتے ہیں، یعنی مرد کو عورت کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی، بعض دفعہ مرد بالکل فٹ فاٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی کمزوری ویکنس کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں، لیکن اس کو اٹریکشن نہیں ہوتی عورت کی طرف۔ ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی بالکل فٹ ہوتا ہے، تو اب اٹریکشن ہی ختم ہو گئی اس کو، تو وہ کیسے جائے گا اس کے پاس؟ تو ایسی صورت میں پھر علاج کی طرف دھیان دیا جائے، عورت بھی اپنی فٹنس کا خیال کرے، اور مرد کو چاہیے وہ نفسیاتی طور پر اگر کوئی بات اس کے دماغ میں اٹک گئی ہے، اس کو مائل ہی نہیں ہو رہی طبیعت اس کی طرف، تو ڈاکٹر سے رابطہ کرے وہ۔ اس میں سائیکالوجسٹ بھی اچھے مشورے دے دیتے ہیں، آج کل جو اکثر سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ جنسیات کے بھی ماہر ہوتے ہیں، تو ان سے رابطہ کیا جائے، وہ سجیشن دیتے ہیں، بہت سے لوگ پھر اچھی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی مرد کی رغبت ہو ہی نہیں رہی ہے عورت کی طرف، تو پھر عورت کو چاہیے کہ اس سے طلاق لے لے اور کسی اور آدمی سے نکاح کرے، اور مرد کو بھی چاہیے پھر اس کو لٹکا کے نہ چھوڑے، اس کو یعنی اس کے مطالبے پر، بیوی کے مطالبے پر اس کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایلا کے بارے میں حکم دیا، قرآن میں ہے نا، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لینا کہ میں بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، تو قسم اٹھانے کی صورت میں 4 مہینے کے بعد عورت پہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ شریعت پھر اس کو ظلم سمجھتی ہے کہ آپ نے 4 مہینے ہو گئے جوان بیوی کو آپ نے لٹکایا ہوا ہے، تو ظاہر عورت میں بھی جذبات ہوتے ہیں، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ ادھر ادھر اس کی توجہ نہ جانا شروع ہو جائے، وہ گناہ سے اپنے آپ کو اس کے لیے بچانا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ ڈیورس واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی قسم اٹھا لے۔ اگر قسم نہ اٹھائے تو پھر مرد پہ لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پہ اس کو چھوڑ دے، اگر وہ اتنا طویل عرصے تک بیوی کے قریب نہیں جا رہا، تو اس صورت میں اس کو اپنے نکاح میں زبردستی رکھے گا تو گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اگر مرد جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے، گناہ ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کی طرف توجہ دے۔ اگر جان کے ایسا نہیں کر رہا بلکہ وہ معذور ہے، معذوری کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ نامرد ہے تو علاج کرائے نامردی کا،
اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نامرد نہیں ہوتا, بالکل فٹ ہوتا ہے, لیکن بیوی میں اس کو رغبت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی, اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, یا کیونکہ یہ سب چیزیں میڈیکلی ثابت شدہ حقیقت ہیں, اس کا اچھا یہ برا ہونے سے تعلق نہیں ہے. تو اگر اس کی رغبت ہی ختم ہو گئی ہے تو وہ صاف طور پہ بتا دے کہ بھئی میرے بس میں نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو مرد کو چھوڑ دینا لازم ہے اس کو. باقی کسی صورت میں بھی نہ مرد کے لیے زنا کی اجازت ہے نہ عورت کے لیے کسی غیر مرد سے تعلق قائم کرنا اس بیس پہ کہ شوہر نامرد ہے یا شوہر بیوی کے پاس نہیں آتا, یہ جائز نہیں ہے. عورت کہیں بھی بدکاری نہیں کر سکتی, سخت گناہگار ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر سے کہہ دے بھائی مجھے گناہ کا خوف ہے, آپ مجھے چھوڑ دیں, تو ایسی صورت میں شوہر کو پھر چھوڑنا پڑے گا بیوی کو. 6 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی, میرے سسرال والے کہہ رہے تھے کہ ابھی 1 سال اور انتظار کرو. کیا میں کسی اور لڑکی سے چھپ کے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے؟ اچھا, پچھلے والے مسئلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے قریب نہیں آتا بیوی کے, اس میں رغبت ہی نہیں ہوتی بیوی میں اس کو, اور عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی میں طلاق اگر لیتی ہوں تو میرے بچے رول جائیں گے, تو میں اسی مرد کے ساتھ رہتی ہوں, تو اب یہ شوہر بھی نہیں آ رہا تو کیا کروں میں؟ تو پھر اب آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مرد یا عورت کے لیے یہ زنا کی اجازت ہو جائے, کیونکہ ایسے کیسز بھی آئے ہیں ہمارے پاس کہ خاتون کہہ رہی ہیں 2 سال سے میرا شوہر میرے قریب ہی نہیں آیا ہے, تو اب غیر مردوں میں دلچسپی لیتی ہوں میں. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں بھائی آپ طلاق لے کے کہیں اور شادی کرو. کہہ رہی ہم طلاق لوں گی تو بچے رول جائیں گے, اور کوئی بندہ شادی بھی نہیں کرتا آج کل. تو یہ خوب سمجھ لیں یہ کوئی عذر نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ غیر مردوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیں کہ بھی میرا میاں جو ہے مجھے لفٹ نہیں کراتا تو میں ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دوں. حرام ہی ہے. تو آپ کے پاس یا تو ڈیورس لیں, کہیں اور شادی کریں, یا پھر صبر کے ساتھ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں. 6 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی, میرے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 سال اور انتظار کرو. کیا میں کسی اور لڑکی سے چھپ کے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی ہے, اور پھر بھی وہ مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہے, لیکن نہ اس کے نہ میرے گھر والے دوسری شادی کرنے پر راضی ہیں. اگر ہم چھپ کے بغیر ولی کے عدالت کے ذریعے نکاح کریں تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ یہ چھپن چھپائی کے میں بالکل قائل نہیں ہوں. اس میں لڑکیوں کو الو بنایا جاتا ہے, عدالت میں جا کے لڑکے لڑکی سے نکاح کرتے ہیں, لڑکی کے ماں باپ انوالو نہیں ہوتے, اور کیونکہ اب ماں باپ انوالو نہیں ہوتے تو لڑکی تو اس وقت جوش میں ہوتی ہے, 4 5 6 8 10 دن میں مرد کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے, لٹکا دیتا ہے, طلاق دے دیتا ہے, اور بعض دفعہ لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے اس کو. تو میں کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کسی لڑکی کو بھگا کے ولی کی اجازت کے بغیر آپ کورٹ میں نکاح کریں. تو اور خاص طور پہ جب جہاں آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے وہ جب بیٹی کو رخصت کریں گے تو آپ کو کنوارا سمجھ کے کریں گے, تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی دھوکا ہوگا. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کنوارے ہو, تو یا تو ان کو بتا دیں. اس کا آسان حل یہی ہے, ان کو بول دیں بھائی 1 سال میں انتظار نہیں کر سکتا, میرے لیے برائی سے بچنا مشکل ہے. یہ نہ بولیں برائی سے بچنا مشکل ہے, بس ویسے ہی بول دیں کہ میں 1 سال انتظار نہیں کر سکتا, تو مجھے اس دوران اگر کوئی مل گیا تو میں نکاح کر لوں گا. تو منگنی توڑ دیں گے, ان کی مرضی. انسان کے بچے ہوں گے تو بھیج دیں گے اپنی بیٹی کو کہ بھئی ایک اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. اگر انسان کے بچے نہیں ہوں گے, جیسے کہ آج کل بہت ہی کم ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا پروگرام سن رہے ہیں, تو جلدی رخصتی کر دیں گے اگر انسان ہوں گے. نہیں ہوں گے تو پھر, لیکن یہ جو بھگانا اور عدالت میں جا کے چھپ کے نکاح کرنا, اور آپ کی جو منکوحہ ہے یا جو منگیتر ہے وہ یہ سمجھتی رہے کہ کوئی اور لڑکی آپ کی زندگی میں نہیں ہے, تو یہ سب پھر دھوکے میں آئے گی یہ سب چیزیں, اور ہمیشہ کے لیے آپ پہ اعتماد ختم ہوگا, اور اس لڑکی کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا جس کو آپ بھگا کے کورٹ میں شادی کریں گے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے اس کو بھی بعد میں چھوڑنا ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہوں گے نہیں میں بڑا با وفا ہوں, میرے سامنے بہت کیس آئے ہیں. بھائی مرد ارینج میرج ہی میں وفا کرتا ہے 99%. 1% ہوتے ہیں جو شیر کے بچے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی, جب شادی کی ہے تو وفا کر کے دکھائیں گے. لیکن زیادہ تر مرد کیا کرتے ہیں, خاندان انوالو ہوتا نہیں لڑکی کا, وہ بیچاری معصوم ہوتی ہے, لارے رپے دے کے اس کو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اس وقت ان کے ارادے بھی ہوتے ہیں کہ میں رکھوں گا اور میں اس کے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤں گا. اس وقت ان کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ناسا سے رابطہ کروں گا, راکٹ میں جاؤں گا انشاءاللہ, ولیمہ چاند پہ کروں گا. یہ دل میں بھی ہوتا ہے, جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے. لیکن جب دل بھر جاتا ہے نا, اپنی ڈیزائرز پوری ہو جاتی ہیں, اور جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ لڑکی بوجھ لگنے لگتی ہے. پھر پہلی والی بیوی بھی دباؤ ڈالتی ہے, وہ سسرال دباؤ ڈالے گا آپ کے اوپر, ابے تم نے یہ کیا ہے, تو اتنا دباؤ آئے گا کہ پھر آپ اس کو چھوڑیں گے یا بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے. نہیں بھی چھوڑا نا, آپ بولیں گے یار کس عذاب میں ڈال دیا میں نے. تو یہ کام نہ کریں. اور جو آپ سے چھپ کے بھاگنے والی ہے آپ کے ساتھ, اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں انسان کی بچی بن جا, اور یہ بیڑا غرق کر دیں گے بھائی صاحب ایسے لوگ. اسپیسیفک ان کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا, لیکن ایسا ہوتا ہے, لڑکیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے جب وہ گھروں سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں. اللہ ماشاء اللہ
کچھ کیس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں باپ ظالم ہو، جتنے بھی لڑکی کے اولیاء ہوں وہ ظالم ہو. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے بیٹیاں بیچ رہے ہوتے ہیں باپ، تو وہاں تو پھر ہم خود ترغیب دیتے ہیں بھائی کورٹ میں جا کے شادی کرو، لیکن نارملی اس کی کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. ایک لڑکی جس کو میں پسند کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ سارے لڑکیوں والا ہی